کہتے ہیں کہ کیا لیڈیز اور عورتیں والدین کی قبر پر حاضری دے سکتی ہیں؟ اگر نہیں دے سکتی تو پھر مکافات عمل ہوگا، ان کی اولاد بھی ان کی قبر پر نہیں آئے گی۔ میرے بہن، مکافات عمل ہر جگہ برا نہیں ہوتا۔ اگر ایک عورت بے پردہ ہو اور وہ کہے میں اس لیے پردہ نہیں کرتی کہ پھر میری بچیاں بھی پردہ کریں گی، مکافات عمل ہوگا، اور فلاں فلاں، تو غلط کام میں مکافات عمل نہیں ہونا چاہیے کہ ویسے ہی کسی اور کے ساتھ ہو تو اچھا ہے، اگر آپ نے کرنی بچیاں تو کریں۔ اسی طریقے سے جو قبرستان ہے اس میں عورتوں کا جانا مناسب نہیں ہے، یہ اپنے گھر سے ہی فاتحہ وغیرہ پڑھیں۔ ان کے لیے اگرچہ قبر کی زیارت مرد عورت دونوں کے لیے مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ دونوں کے لیے ہے کہ پہلے میں نے تمہیں قبور کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کیونکہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن فقہاء اسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ گھر سے باہر نکلیں گی، اس کے لیے بے پردہ یا جائیں گی، یہ بھی مسئلہ، پھر وہاں جا کے جزا و فضا کرتی ہیں، رونا پیٹنا کرتی ہیں، غم تازہ کرتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے گھر سے ہی فاتحہ پڑھیں۔ اور یہ جو جس عورت کے بارے میں ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر نکلتی ہے قبرستان کے ارادے سے تو اس پہ اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں، اس کو ایک خاص کنڈیشنل صورت میں لینا ہوگا۔ خاص اس کی کنڈیشن ہے کہ بے پردہ نکلے، نامحرم کے بغیر نکلے، راستہ پر امن نہ ہو، وہاں جا کے روئے پیٹے شور شرابہ مچائے اور بے ادبی کرے، بد تہذیبیاں کرے، اس کے لیے تو ہو سکتا ہے، ورنہ ہزارہا عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوتی ہیں، شہدائے احد کے مزارات پر آتی ہیں، جنت المعالی جو مکہ قبرستان ہے، جنت البقیع میں خیر عورتوں کو جانے نہیں دیتے لیکن باہر سے تو حاضریاں سب دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ اگر تو جانا مطلقاً منع ہوتا تو پھر ان کا استثناء تو نہ ہوتا، وہ سبھی کا ایک حکم ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہن نہ جائیں۔ کبھی ایسا ہو کہ آپ قریب سے گزر رہی ہیں تو باہر سے کھڑے ہو کے بس سلام کر دیا اور آپ نے دعا مانگ لی، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ اگر گھر سے کچھ اصال ثواب کرتے ہیں وہ بالکل ان تک پہنچتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کس نے کیا، اس لیے خواتین احتیاط کریں۔ اور اگر مکافات عمل کے طور پہ آپ کی بچیاں آپ کی قبر پہ نہ آئیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو ہونا چاہیے بلکہ کہ وہ بھی اپنے گھر سے اس کام کے لیے نہ نکلے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھی ہوں گی۔ میں نے فرمایا کہ کسی کو پیشاب کے قطروں کی مسلسل آنے کی بیماری ہے، تو انہوں نے ظہر کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد آفس سے واپس آئے تو انہوں نے عصر سے پہلے غسل کر لیا، اور اس غسل سے کیا وہ عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آ کر غسل کیا اور غسل کے دوران کوئی قطرات وغیرہ نہیں آئے، یعنی جو بھی قطرے کا کیونکہ ہے مسئلہ، جو بھی شرع عذر ہوتا ہے، اگر کسی کو بلیڈنگ ہو، کسی کو قطرات آ رہے ہیں، کسی کو آشوب چشم کا مسئلہ، سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ جب وہ غسل کر رہے تھے اس میں کوئی قطرات وغیرہ نہیں آئے حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا، تو وہ اسی غسل سے عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر غسل کرتے ہوئے آ گیا یا غسل کے بعد آ گیا تو ظہر میں تو اس غسل سے وہ نماز ادا کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوگا ان کا پہلا والا وضو ختم ہو جائے گا، جدید وضو کرنا ہوگا۔ تو اگر آپ نے عصر سے پہلے غسل کیا تھا اور اس میں بھی اور اس کے بعد عصر تک کوئی قطرات وغیرہ نہیں آئے تو بالکل یہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے ویلڈ کہلائے گا، اور وقت کے نکل جانے یا وقت کے داخل ہونے سے اصل میں جو شرعی معذور ہے اس کا وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ معاملات ہوتے ہیں جو میں نے عرض کیا، اس میں اور بھی تفصیل ہے لیکن آپ کے سوال کے اعتبار سے اتنی ہی کافی ہے کہ اگر آپ نے غسل کیا، قطرات وغیرہ نہیں آئے حتیٰ کہ عصر تک، اس سے آپ عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔